گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے دیدہ پرنم نکلے، فرزند پر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ شہر سے اب ہم نکلے، رو کے فرمایا کہ شہر سے اب ہم نکلے، راہ سے گریہ زہرا کی صدا آتی، ارے دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گا، مجھ کو درپیش ہے روزوں میں آفت کا صفحہ، 7 بچوں کا ہے بادشاہ نیک بشر، ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر، ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر، تنگ جینے سے ہوں پاسا نے بلا لو نانا، ارے اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہلی قبر کے تھرائے ذریعے انوار، آئے تربت سے یہ آواز حبیب دعویٰ، تیرے غربت کے میں صدقے میں مظلوم کے ساتھ، تیرے غربت کے میں صدقے میرے مظلوم کے ساتھ، کوئی سمجھانا میری کو کپالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی شب کو میرے پاس وہ کرتی ہوئی بین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ مقابر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں، بول زینب کے اس آواز کے بیٹی قربان، میرے بھائی پہ آجا وقت پڑا ہے اسلام، یہ سفر خوف کا ساتھ نہیں کچھ سامان، کئی لڑکے تو عزیزوں کے ہیں اور چند جوان، کئی لڑکے تو عزیزوں کے ہیں اور چند جوان، جس کے خط آئے ہیں وہ میں دغا پیشہ، ارے مار جائے نہ مسافر یہی اندیشہ ہے، مار جائے نہ مسافر یہی اندیشہ ہے، گھر سے جب بہرے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بسم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه ولا عدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ارباب اعضاء کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. خالق دو جہاں نے اپنی لا ریب کتاب میں لباس اعجاز میں ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تم پہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ تم قابل ذکر نہیں تھے. ہم نے تمہارا ذکر کر دیا تو تم قابل ذکر ہو گئے. ہم نے تمہیں ملے جلے آب نجس سے خلق کیا ہے. ہم نے تمہیں سماعت دی, ہم نے تمہیں بصارت دی, اور جب سماعت و بصارت ہم نے تمہیں دے دی تو ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا. انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی اس کا تعلق سورہ مبارکہ انسان سے ہے. پھر ایک مقام پہ خالق نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے انسانوں تم آئے ہو اسی مٹی سے, کچھ دنوں کے لیے دنیا میں رہو گے, واپس تمہیں لوٹ کر اسی مٹی میں جانا ہے. بس اگر یہی بات دنیا پہ بسنے والے ہر انسان کے ذہن میں آ جائے تو پورا معاشرہ اور سماج سدھر جائے گا کہ کچھ دنوں کے لیے آیا ہے, واپس لوٹ کر اسی مٹی میں چلا جائے گا. اور پھر خالق دو جہاں نے حضرت انسان کی تخلیق کی ایک مکمل کیمسٹری کو بیان کیا. آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين.
کہا ہم نے تمہیں مٹی کی سطح سے اٹھایا ہے، پھر تمہیں نطفہ بنا کے رحم مادر میں رکھا، اس نطفے کو علقہ جمع و خون بنایا، علقے کو مضغہ گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیاں اگائیں، ہڈیوں پہ ہم نے دوبارہ گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، جب یہ تمام امور انجام پا گئے تو ہم نے اسے مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو اس انداز سے خلق کرتا ہے، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو اس انداز سے خلق کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس آیت میں خالق دو جہاں نے دو لفظوں کی تکرار کی ہے۔ پوری طرح آپ سب دوستوں کی توجہات اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے فقرہ پیش کرتا ہوں۔ اس آیت میں خالق دو جہاں نے دو لفظوں کی تکرار کی، ایک ہے ثم، ایک ہے فا۔ ثم کے معنی ہے پھر، فا کے معنی ہے پھر۔ جب دونوں کے معنی پھر ہے تو یا پوری آیت میں رب دو جہاں ثم ہی ثم رکھ دیتا، یا پوری آیت میں فا ہی فا رکھ دیتا۔ کہنے کا ذرا دقت کرو، جب علماء لغت سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ ثم استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں درمیان میں فاصلہ پایا جاتا ہے، ثم استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں درمیان میں فاصلہ پایا جاتا ہے، اور فا کا استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں معاملہ بلا فصل کا ہوتا ہے۔ فا کا استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں معاملہ بلا فصل کا ہوتا ہے۔ تو اسی بات سے ایک اور دلیل ثابت ہو گئی نا دوستوں، نبی نے خم غدیر کے میدان میں یہ نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا ہو ثم علی مولا، بلکہ نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا آواز دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سنو، تم اس طرح دنیا میں آئے ہو شکم مادر سے کہ کچھ نہیں جانتے، گھمنڈ کی ضرورت ہی نہیں، سماعت ہم نے تمہیں دی ہے، دل و دماغ ہم نے تمہیں دی ہے، تاکہ ان طاقتوں سے علم حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کو پیش کرو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اور اب خالق دو جہاں نے اسی 16ویں سورے میں نعمتوں کا تذکرہ کیا، فرمانے لگا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر والسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ خالق کہہ رہا ہے، سنو، یہ ہر شے ہم نے تمہارے لیے نعمت بنائی ہے، اور ہم نے سائے کو بنایا، وہ سایہ تمہارے لیے نعمت ہے، ہم نے پہاڑ بنائے، وہ پہاڑ تمہارے لیے نعمت ہے، ہم نے پہاڑوں میں غار بنائے، وہ غار تمہارے لیے نعمت ہے، ہم نے سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس عطا کیے، وہ لباس تمہارے لیے نعمت ہے، ہم نے تمہیں زرہ دی جسے پہن کے تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہو، وہ زرہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تمہارے رب کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پر اپنی نعمتوں کو یوں ہی تمام کرتا رہے۔ کیوں؟ کہ تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ۔ اور اب سلسلہ خطاب متوجہ ہوا محبوب کبریا کی جانب اور فرمایا حبیب فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے انہیں نعمتیں بتلا دی ہیں، آپ کا کام یہ ہے پیغام پروسیڈ کریں اور بیٹھ جائیں۔ اور اب اللہ نے ان لوگوں پہ کمنٹری کی کہ جو نعمت کو نعمت جانتے ہوئے نعمت کے منکر ہو رہے ہیں۔ خالق فرمانے لگا یعرفون نعمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، جان رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اے محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت ہے ہی کافروں کی۔ قرآن ہے، درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر۔ اے محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت ہے ہی کافروں کی۔
اور اب سورہ مبارکہ لقمان میں آواز دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ وَأَسْبَغَ اور تم پر نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ لیکن اتنی نعمتوں کی بارشوں کے باوجود اکثریت وہ ہے جو اللہ ہی سے جھگڑنے پر آمادہ ہے. بغیر علم ان کے پاس علم نہیں ہے، ولا ہدن ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، ولا کتاب منیر ان کے پاس قرآن بھی موجود نہیں ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اور اب سورہ مبارکہ واللیل میں آواز دی رب دو جہان. خالق نے فرمایا کہ اے میرے محفوظ کرنا میرے ان جملوں کو. سورہ مبارکہ واللیل میں آواز دی. انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ ولولا. اور یہی فقرہ شاید پالیسی میکنگ ہوگا. ہدایت خالق فرما رہا ہے، ہدایت مجھ اللہ پہ فرض ہے، اور پھر فرماتا ہے دنیا و آخرت کا حق بھی میرا ہے. ٹھیک، آیت کو اگر دو جز میں بانٹ دے تو نتیجے پہ آ جائیں گے. خالق فرما رہا ہے ہدایت مجھے اللہ پہ فرض ہے، پہلا جز. دوسرے جز میں فرما رہا ہے دنیا و آخرت کا حق بھی میرا ہے. یعنی یہ جو آج پورے گلوب پہ ہمیں تصادم نظر آ رہا ہے، یہ جو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، کہیں مفادات کا ٹکراؤ، کہیں رنگ و نسل کا ٹکراؤ، کہیں زبانوں کا اختلاف، یہ جانتے ہو یہ ہے کیا؟ در حقیقت یہ حق اور فرض کا تصادم ہے. پالیسی میکنگ فقرہ پیش کر رہا ہوں. یہ در حقیقت حق اور فرض کا تصادم ہے. یعنی خالق نے فرمایا کہ دنیا ہدایت مجھ پہ فرض ہے، اور دوسرے جز میں فرمایا آیت کے دوسرے حصے میں کیا؟ دنیا و آخرت کا حق بھی میرا ہے. تو سنت الہی یہ ہے کہ جہاں دو چیزیں ہوں، فرض ہو اور حق ہو، تو پہلے اپنے فرض کو ادا کرنا، پھر اپنے حق کا ڈیمانڈ کرنا. توجہ کر رہے ہیں؟ پہلے اپنے فرض کا ادا کرنا، پھر اپنے حق کا ڈیمانڈ کرنا. سنت الہی کے مقابلے پہ ابلیس نے اپنا رستہ بنایا. جب خالق نے کہا کہ اسے سجدہ کرو، کہنے کا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، یہ میرا حق ہے، مجھے دے دے. تو ابلیس نے اپنا رستہ بنایا، اپنے فرض کو بھول گیا، اپنا حق مانگتا نظر آ گیا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا کہا پروردگار عالم نے؟ فرمایا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سب نے سجدہ کیا الا احسن ابلیس اکڑ گیا. کہیں گے نہیں، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. پروردگار عالم نے فرمایا فخرج منہا انک رجیم، نکل میرے بارگاہ سے، تجھے رجیم بنا کے نکال لاؤ. گیا، اور اب پروردگار عالم نے کمنٹری کی قرآن کریم میں. ابا واستکبرا وکان من الکافرین. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تھا ہی پرانا کافر. یہ نہیں کہا کہ وَأَصْبَحَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ انکار کر کے کافروں میں سے ہو گیا. فرما کیا رہا ہے؟ کَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی پرانا کافر. فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل میری بارگاہ سے، تجھے رجیم بنا کے نکالنا. گیا، کہنے لگا قرآن ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے مخلص بندے میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. ٹھیک، یعنی ابلیس ہونے کے باوجود جانتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو اس کی اپروچ سے دور ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں دوستوں، کچھ ایسے ہیں جو اس کی اپروچ سے دور ہیں. تو اب پروردگار عالم نے دیکھو ابلیس نے کیا کیا. آدم کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، ہے نا؟ آدم کا تو کچھ، آدم نبی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا آدم کا تو میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اولاد آدم کو چھوڑوں گا نہیں.
پروردگار عالم نے آواز دی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹوں سنو، تم نے کرنا کل اتنا ہے کہ جو ہدایتیں ہم نے بھیجی ہیں ان کی اتباع کر لینا۔ اگر ان کی اتباع کر لی تو نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ بس کرنا کل اتنا ہے کہ جو ہدایتیں اس نے بھیجی ہیں اس کی اتباع کرنا۔ اور اب ہدایتوں کا سلسلے کا آغاز ہوا جناب آدم سے، اور مسلسل ایک کے بعد دوسرا ہادی پروردگار عالم نے بھیجا، یہاں تک کہ سلسلہ ہدایت پہنچا عالمین کی آخری نبوت پر۔ سب سے بڑا نبی ہمارا نبی، خدا کی قسم کون ہے ہمارا نبی؟ جو سانس لیتا جائے شریعت بنتی جائے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کیا کہ کنتُ نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے۔ نبی معظم کا فرمان یہ نہیں کہ کنتُ موجوداً، نہ، موجود تو تھا مگر عہدہ نبوت کے ساتھ موجود تھا۔ کنتُ نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان سے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے۔ کون ہے ہمارا نبی؟ خدا کی قسم محسوس کرنا، میں فقرہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، قدم رکھتا جائے صراط مستقیم بنتی جائے، سانس لیتا جائے شریعت بنتی جائے۔ عالمین کی سب سے بڑی نبوت ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا نبی ہے ہمارا نبی کہ جس کی زلفوں سے لے کر جس کے پہائے مبارک تک کا تذکرہ خالق نے قرآن میں کیا ہو۔ جب میرے نبی کی زلفوں کا ذکر کیا آواز دی واللیل اذا یغشی، جب میرے نبی کے چہرے کا ذکر کیا آواز دی والشمس والضحاہا، جب میرے نبی کے سینے کا ذکر کیا آواز دی الم نشرح لک صدرک، جب میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر کیا آواز دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب میرے نبی کی زبان کا ذکر کیا آواز دی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب میرے نبی کے پیروں کا ذکر کیا آواز دی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جب میرے نبی کے ذہن کا ذکر کیا آواز دی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے میرے محمد، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پہ تہمت جنون لگانے والے مجنون ہیں۔ آپ مجنون نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پہ تہمت جنون لگانے والے مجنون ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا کی قسم، یعنی آپ دیکھیے کلیم اللہ کو کتاب دینی تھی، حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، طور پہ بلایا، ٹھیک؟ جناب عیسیٰ کو انجیل دینی تھی، کوہ سعیر پہ بلایا۔ لیکن اب میرے نبی کا مقام دیکھو، جہاں میرا نبی ہوا آیت وہاں آئی۔ امت مسلمان ناز کرے کہ اتنے بڑے نبی کا امتی بنا کے بھیجا ہے۔ جہاں میرے نبی ہوئے آیت وہاں آئی، میرا نبی سفر میں آیت وہاں آئی، میرا نبی حضر میں آیت وہاں آئی، میرا نبی منبر پہ آیت وہاں آئی، میرا نبی گھر میں آیت وہاں آئی، میرا نبی مسجد میں آیت وہاں آئی، میرا نبی بستر پہ آیت وہاں آئی۔ جہاں میرے نبی ہوئے آیت میرے نبی کا اتباع کرتے کرتے میرے نبی کے پاس آئی۔ لیکن وہی قرآن ایک مرتبہ کہنے لگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا راتوں رات۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا راتوں رات۔ کون سی آیت ہے؟ کہا معراج کی آیت ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا کی قسم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیارے نبی ہیں۔ جب سرکار کو معراج ہو گئی نا، اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لو، کہنے لگے معراج جسمانی نہیں روحانی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے کہ چونکہ فضا میں خلا میں پارٹیکلز موجود ہیں، ذرات،
تو جب نور کی طاقت سے جسم ٹریول کرے گا تو وہ ذرات جسم سے ٹکرائیں گے اور جسم کو پھاڑ دیں گے، اس لیے جسمانی نہیں تھی. ٹھیک ہے، بات تو عقلی ہے. ٹھیک. تو اب میں ایک سوال قائم کرتا ہوں. بھائی جو زمین سے عرش پہ جسم جائے گا اس کو ذرات ملیں گے، تو جو آسمان سے زمین پہ جسم آئے گا اس کو بھی وہی ذرات ملنے چاہیے یا نہیں؟ ملنے چاہیے یا نہیں؟ ملنے چاہیے. تو عجیب لوگ نہیں ہے کہ آدم کا آسمان سے زمین پہ آنا سب کو سمجھ میں آتا ہے، میرے محمد کا زمین سے آسمان پہ جانا کسی کو سمجھ نہیں آتا. یا علی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پیارے نبی معراج فرما کے واپس آ گئے اور قابل احترام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ شمع رسالت کے پروانوں نے اللہ کے نبی کو حلقے میں حصار میں لیا ہوا تھا. وہ جو نبی کے پہلو سے پہلو ملا کے بیٹھتے تھے، وہ جو نبی کی ہر روز زیارت کرتے تھے، وہ جو پیارے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ہماری جان قربان نبی کے قابل اعتماد صحابہ پر. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پیارا نبی ہے. کتنا بڑا نبی، سانس لیتا جائے شریعت بنتی جائے. خدا کے قسم، اتنا بڑا نبی. محسوس کیجئے گا اس بات کو کہ میدان جنگ ہے، تبل جنگ بچ چکا اور سرکار کی سواری آمادہ ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے. دیکھو ہادی کون ہوتا ہے سمجھا رہا ہوں. تبل جنگ بچ چکا، کیسا معاملہ ہے؟ سرکار کی سواری آمادہ ہے کہ میدان جنگ میں جا. ایک صحرا نشین آ گیا، سرکار کے سواری کے لگام کو پکڑ لیا، کہنے لگا یا رسول اللہ پورا دین بتائیے. یا رسول اللہ پورا دین. اب کیسا معاملہ ہے؟ تبل جنگ بچ چکا ہے، سواری میدان جنگ میں جانے کو آمادہ ہے، اور وہ سوال کیا کر رہا ہے؟ پورا دین بتائیے. اب پورا دین کوئی مختصر سا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ہمسائے کے معاملات ہیں، بزرگوں کا احترام ہے، بچوں سے محبت ہے، عمرانیات کے مسائل ہیں، سماجی معاملات ہیں، کتنا ساری چیزیں ہیں پورے دین میں. کیسا معاملہ ہے؟ اب دیکھو ہادی ہوتا کون ہے سمجھا رہا ہوں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پیارے نبی کے لبوں پہ مسکان مچلی. محمد کے مسکرانے کا معاملہ سمجھتے ہو؟ کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا جائے. پیارے نبی کے لبوں پہ مسکان مچلی اور کہا پورا دین سمجھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ پورا دین سمجھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا سن، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے بندوں سے محبت کرنا، یہی پورا دین ہے. اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے بندوں سے محبت کرنا، یہی پورا دین. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک اور ہادی کی مثال دے رہا ہوں. میدان جنگ ہے، علی نے حملہ کیا، کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی گر گئی، تلوار چھوٹی گر گئی. کافر کانپنے لگا، شیر خدا کے سامنے کھڑا ہے. کافر کانپنے لگا، کہنے لگا یا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں. دشمن ہے لیکن علی کی اتنی معرفت رکھتا ہے. یا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں. مولا نے فرمایا کیا چاہیے؟ دیکھو جنگ کا میدان ہے. کہیں گا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو. علی نے لمحے میں بھی نہیں سوچا، تلوار اٹھائی، کافر کی جانب پھینکی. اب کافر نے تلوار اٹھائی، لہرا کے ہوا میں کہتے لگا یا علی اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے مولا اطمینان کی مسکراہٹ لبوں پہ تھی. فرمانے لگے تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ ہادی ہادی سمجھا رہا ہوں.
تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ کافر ہکا بکا سرگرداں کھڑے ہو کے کہنے لگا یا علی اگر تلوار نہیں بچاتی تو کون بچاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، وہ جو عالمین کا پالنے والا ہے وہ بچاتا ہے۔ کافر فقرہ کہوں گا محسوس کرنا، کافر کانپ کے کہنے لگا یا علی اتنا اعتماد اپنے اللہ پر؟ خدا کے قسم میرے دوستوں، علی مسکرا کے کہنے لگے ابھی تو نے علی کا اللہ پہ اعتماد دیکھا ہی کہاں ہے؟ ابھی تو نے علی کا اللہ پہ اعتماد دیکھا ہی کہاں ہے؟ جنگ کا میدان ہے، جملہ کہنے جا رہا ہوں، جنگ کا میدان ہے۔ کافر نے تلوار علی کے قدموں پہ ڈالی، کہا یا علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اب علی سمجھ میں آیا جو مقتل کو مدرسہ بنا دے اسے علی کہتے ہیں۔ جو مقتل کو مدرسہ، صلی اللہ علیہ محمد جو مقتل کو مدرسہ بنا دے اسے علی کہتے ہیں۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، خدا کی قسم یقین مانیے کہ لمحہ لمحہ قدم بقدم اللہ کے نبی نے اس دروازے کا بھی تعارف کرایا، معمول تھا اللہ کے نبی کا کہ اس دروازے پہ آتے تھے، سلام کرتے تھے، فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پہ ہمارا سلام۔ یہ کس کا دروازہ تھا؟ کسی اور کا نہیں، نبی کی بیٹی فاطمہ کا دروازہ تھا۔ کبھی نواسے کے لیے سجدے کو طول دیا، کبھی آغوش میں لے کے منبر پہ بیٹھے اور فرمانے لگے اے لوگوں اسے پہچان لو، یہ علی کا بیٹا حسین ہے، اس کو پہچانو اور اس کی نصرت کرنا۔ قدم قدم پہ بتلایا۔ اور ایک اور فارمولا بھی دے دوں میں قرآن ہی سے، جاؤ جا کے سورہ والشمس دیکھنا، ٹھیک؟ سورہ والشمس میں ایک ناقے کا ذکر کیا ہے اللہ نے، اس ناقے کو ناقہ صالح کہتے ہیں، ٹھیک؟ اور اللہ نے اس ناقہ صالح کو، تاریخ نے لکھا ایک شخص تھا، اس کا نام قیراد یا قیدار، دونوں طرح سے نام وارد ہوئے۔ اس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا، پے کیا تھا۔ پوری توجہ چاہیے مجھے اپنے دوستوں کی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ پوری قوم نے مل کے اس ناقہ صالح کو قتل کیا۔ تاریخ کیا بتلا رہی ہے؟ ایک شخص تھا، پوری توجہ چاہیے، ایک شخص تھا جس نے ناقہ صالح کو پے کیا، اور خالق اپنی لاریب کتاب میں کیا فرما رہا ہے؟ پوری قوم نے مل کے ناقہ صالح کو پے کیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، میں نے کہا اے پروردگار، اے پالنے والے، تھا ایک شخص، تو نے پوری قوم کو الزام قتل میں شریک کر دیا، تو بعید رہی خالق آواز دے کہ سنو، چونکہ وہ سارے اس قتل پہ راضی تھے اس لیے سارے الزام قتل میں برابر کے شریک ہیں، تو آپ خود ہی اس فارمولے کو آگے بڑھا دو، جو بھی قتل حسین پہ راضی ہو، جو بھی قتل حسین پہ راضی ہو۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، اللہ اکبر، کسی نے سوال کیا تھا میرے چھٹے امام سے کہ مولا کیا وجہ ہے کہ اذا حل حلال المحرم
جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے حبدار حزن و ملال میں ڈوب جاتے ہیں، گریا و بکا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، میرے مولا نے جواب دیا تھا، جانتے ہو عزاداروں، میرے مولا نے فرمایا کہ ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، اور فرمایا ایسا اس لیے ہوتا ہے نشرت الملائکہ ثوب الحسین فی السماء، کہ فرشتے آسمانوں پر حسین کے کرتے کو بچھا دیتے ہیں۔ وہ کون سا کرتا ہے؟ خون آلود کرتا ہوتا ہے، جس سے جا بجا جس پہ تیروں کے نشان ہوتے ہیں، تبر و خنجر کے نشانات ہوتے ہیں۔ فنراہ، ہم اس کرتے کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ مولا پھر آپ کے چاہنے والے کا وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، تاریخ نے ایک واقعہ لکھا، بس وہی واقعہ پیش کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بیوی تھی، علی کی بیٹی کی خدمت میں رہتی تھی۔ وقت گزرا، ایک روز آیا، وہ بی بی آئی۔ اس بی بی نے کہا کہ میرے باپ نے میری شادی طے کر دی ہے اور میں اب جا رہی ہوں، بی بی ایک وعدہ لینے آئی ہوں۔ علی کی بیٹی نے پوچھا، بتا کیا وعدہ؟ کہنے لگی کہ بی بی مجھ سے وعدہ کریں ایک بار ضرور میرے گھر پہ آئیں گی۔ علی کی بیٹی نے جملہ سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رو کے فرمانے لگی، نوار میں تیرے گھر کے سامنے سے ضرور گزروں گی۔ عزاداروں، نوار کا گریہ بلند ہو گیا۔ امام حسن مجتبی آ گئے، نوار کیا ہوا؟ آقا میں نے شہزادی سے یہ فقرہ کہا، بی بی نے ایسے بات کی۔ حسن مولا نے جب یہ سنا، کہا نوار گھبرا نہیں، میں حسین کو بلاتا ہوں۔ لو نواسہ رسول غریب زہرا حسین ابن علی آئے، نوار کیا ہوا؟ آقا میں نے شہزادی سے کہا کہ میرے گھر ضرور آنا۔ علی کی بیٹی کہنے لگی کہ نوار تیرے گھر کے سامنے سے گزروں گی، تیرے گھر پہ نہیں آؤں گی۔ حسین نے بہن کو دیکھا، رو کے فرمانے لگے، نوار میں وعدہ کرتا ہوں ایک رات کے لیے تیرے گھر پہ ضرور آؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ نوار ایک رات کے لیے، نوار کا عقد اس کے باپ نے خلی ملعون سے طے کیا تھا۔ اس ملعون کی دو بیویاں تھیں، ایک کوفے کے باہر رہتی تھی، ایک کوفے کے اندر۔ نوار نے یہ جملہ جب حسین ابن علی سے سنا تو جلدی جلدی آنسو صاف کیے، کہا آپ نواسہ رسول ہے، مجھے تاریخ و دن بتا دیجئے۔ حسین ابن علی نے کہا، نوار اللہ اکبر، 11ویں کی شب ہوگی،
محرم کا مہینہ ہوگا، میں ایک رات کے لیے تیرے گھر پہ آؤں گا۔ عزاداروں، وقت گزرتا رہا، ساعتیں بدلتی رہی، محرم کا چاند افق عالم پہ نمودار ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دن گزرتے رہے، 10ویں کا دن گزرا، 11ویں کی شب نمودار ہوئی۔ نیوار کی کیفیت یہ ہے، کبھی گھر کی چھت پہ جاتی ہے، کبھی دروازے پہ آتی ہے، شارع کو دیکھتی ہے کہ میرے مولا نے وعدہ کیا تھا میرے پاس آئیں گے۔ عزاداروں، حسین نہیں آئے، نصف شب آ گئی۔ جانتے ہو، مغموم حالت میں نیوار اپنے حجرے میں بیٹھ گئی، اچانک سے دق الباب ہوا۔ نیوار برق کی رفتار سے گئی، دروازہ کھولا تو دیکھا خولی ملعون تھا، ہاتھ میں ایک بورا تھا۔ نیوار نے اس ملعون کو دیکھا، منہ کو پھیرا، اپنے حجرے میں چلی گئی۔ عزاداروں، جو اس ملعون کے ہاتھ میں بورا تھا نا، اس میں ایک کٹا ہوا سر موجود تھا۔ اجرکم اللہ، پروردگار آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی آپ کو دعائیں دیں، ان کے نواسے کا ماتم کرنے جمع ہوئے ہیں۔ نبی آخر الزمان آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ عزاداروں، اس ملعون نے گستاخی یہ کی کہ وہ جو کٹا ہوا سر تھا نا، اسے ایک تنور میں رکھ دیا اور اوپر سے تنور کے ڈھکن کو بند کر دیا۔ صلاۃ اللیل کا وقت آیا، نیوار اپنے حجرے سے اٹھی، آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا، دیکھا تنور سے نور نکل رہا ہے۔ ایک لمحے سوچا نیوار نے کہ کہیں تنور خاموش کرنا بھول تو نہیں گئی۔ پھر ذہن میں آیا تنور خاموش کر چکی تھی۔ عزاداروں، اچانک سے اس نے دیکھا غش آ گیا۔ حالت غشی میں دیکھتی ہے کہ کچھ اماریاں اتر رہی ہیں، ان اماریوں سے سیاپوش بیبیاں باہر آئیں۔ کچھ بیبیاں آ کے تنور کے سامنے بیٹھ گئی، ان میں سے ایک بیوی روتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے میرے لال ماں تجھے رونے آئی ہے۔ عزاداروں، جانتے ہو نیوار نے ایک بیوی سے کہا کہ بیوی آپ کون ہیں اور یہ کون بیوی ہے جو میرے گھر میں اپنے بچے کا ماتم کر رہی ہے؟ وہ بیوی کہنے لگی نیوار میں تیرے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں، یہ جو اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی ہے یہ تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ ہے۔ عزاداروں، نیوار کو غصے افاقہ ہوا، کانپتی ہوئے حالت میں تنور کے پاس آئی۔ جانتے ہو تنور کے ڈھکن کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہٹایا ہے۔ عزاداروں، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کٹے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں سے باہر نکالا ہے، اپنے پلو سے اٹھا کر سر حسین سے راکھ کو صاف کرتی جاتی تھی۔ نیوار رو کے کہنے لگی او غریب تو کون ہے، اپنا تعارف کرا، او غریب تو کون ہے، اپنا تعارف کرا۔ عزاداروں، اس کٹے ہوئے سر سے لبوں میں جنبش آئی اور نیوار میں نے وعدہ کیا تھا نا ایک رات کو تیرے گھر کے مہمان بنوں گا۔ عزاداروں، نیوار نے ایک چیخ ماری، آقا بھلا یہ کیسا میزبانی کا شرف عطا کیا ہے، آقا میری ایک دعا ہے آپ آمین کہنا۔ لب حسین میں جنبش آئی، ہاں نیوار مانگ کیا چاہیے؟ حسین کے لبوں میں جنبش آئی، نیوار رو کے کہنے لگی آقا میری دعا ہے کہ آپ کی جو بہن زینب مدینہ میں موجود ہے اس کو آپ کی شہادت کی خبر نہ ملے۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لبوں میں جنبش آئی۔ نیوار زینب کی بات کرتی ہے، 70 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، ظالم خنجر چلاتا تھا، بہن آواز دیتی تھی اور پسرے ساتھ اماں نے چکیاں پیس کے رخصت شہ مظلوم سے اکبر نے جو چاہی، دی چہرہ شبیر نے غربت کی گواہی۔ ارے زینب نے جو پوچھا کہ ہوا کیا میرے بھائی، رو کر شہد لگیر نے اس وقت صدا
ارے زینب سے یہ فرماتے تھے، زینب سے یہ فرماتے تھے، شبیر تڑپ کر اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر ہے، اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر ہے، اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر۔ زینب سے یہ فرماتے تھے، زینب سے یہ فرماتے تھے، شبیر تڑپ گئے اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر، اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر۔ کیا ایسے جوان لال کو ہاتھوں سے گوا دوں، کیسے علی اکبر کو میں مرنے کی رضا دوں، 18 برس پالا ہے، 18 برس بالا ہے، ارمان سجا کے اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر، اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر۔ اللہ کسی باپ کو یہ دل نہ دکھائے، غربت میں جوان لال کی میت وہ اٹھائے، مر جاؤں گا جیتے ہوئے، مر جاؤں گا جیتے ہوئے، اکبر کی لحد پہ اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر، اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر۔ ہم شکل نبی ہے میرا وہ نور نظر ہے، اکبر دل مادر کا سکون جانے پدر ہے، آرام اسے دیکھ کے، آرام اسے دیکھ کے ہوتا ہے میسر، اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر، اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر۔ کیسا وہ قیامت کا سما ہوگا الہی، لٹ جائے گی پردیس میں زینب کی کمائی، دم توڑتے فرزند کو، دم توڑتے فرزند کو، دیکھوں گا میں کیوں کہ اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر، اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر۔ 18 برس نازوں سے تم نے جیسے پالا، وہ گیسو والا ہے میرے گھر کا اجالا، میں جی نہ سکوں گا علی، میں جی نہ سکوں گا علی، اکبر سے بچھڑ کر، اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر، اس آس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر۔ لیلا کا گئے ارمان پسر دولہا بنے گا، صحرا سر شہزادے حق
اکبر پہ سجے گا، آنکھوں میں بسا رہتا ہے، آنکھوں میں بسا رہتا ہے، شادی کا وہ منظر، اس راس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر، اس راس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر۔ ہاں روئے گا شبیر کی غربت کو زمانہ، پیری میں جوان لال کی میت کا اٹھانا، افسوس یہی نوحہ تھا، افسوس یہی نوحہ تھا، سرور کے لبوں پر، اس راس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر، اس راس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر۔ اللہ ہمیں دن وہ ارم جلد دکھائے، نوحہ یہ جری روزہ سرور پہ سنائے، ہو کر وہ بلا میں صدا، کرب و بلا میں صدا، یہ سب کے لبوں پر، اس راس پہ جیتے ہیں کہ جیتا رہے اکبر، اس راس پہ جیتے ہیں کہ